اللہ کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سچ مچ ہونے والی وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔ سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے، رہے عاد ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب، تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور بڑے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔ بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے، وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا، تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائے اور یاد رکھنے والے کا اسے یاد رکھے۔ تو جب طور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار ایک ہار بھی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔ اس روز وہ پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، تو اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ تو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجیے میرا اعمال نامہ پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں، جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو، اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت آبداللہ آباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ آج میرا مال کچھ میرے کام نہ آیا، ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی ناک 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو اللہ جل شانہ پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا، تو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوستدار نہیں، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے، جس کو گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہے اور ان کی جو نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن فرشتے اعلیٰ مقام کی زبان کا پیغام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کا ان کے مزخرفات ہیں، لیکن تم لوگ بہت کم فکر کرتے ہو۔ یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔ اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے۔ تو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو۔